انتخابات نئی مردم شماری کے تحت ہوں گے، حلقہ بندیاں اور انتخابات کرانا الیکشن کمیشن کی صوابدید ہے۔ الیکشن میں تاخیر کا کوئی جواز نہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں 9 مئی کو ریاست کے خلاف بغاوت کی گئی، ایک جتھے کو چیئرمین پی ٹی آئی نے بغاوت پر اکسایا، احتساب کرنا اور گرفتار کرنا میرا کام نہیں۔ مزید کہا نواز شریف کی واپسی کا 16 سپٹمبر سے کوئی تعلق نہیں، وہ مقدمات سے بری ہو چکے، ڈاکٹر کی اجازت سے واپس آئیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا دورہ پشاور، باجوڑ خودکش دھماکے اور صوبے کے سیکیورٹی صورتحال پر بریفنگ دی گئی۔ وزیر اعظم کا خودکش دھماکوں میں افغان شہریوں کے ملوث ہونے پر تشویش کا اظہار، کہتے ہیں افغان حکومت اپنی سرزمین سے دہشت گردی کا استعمال روکے، دہشت گردوں کے بزدلانہ حملے ہمارے عزم کو کمزور نہیں کر سکتے۔ وزیر اعظم اور آرمی چیف کا سی ایم ایچ کا دورہ، زیر علاج زخمیوں کی عیادت کی۔ پہلے ریلیف پھر تکلیف، پیٹرول 19 روپے 95 پیسے فی لیٹر مہنگا، ہائی سپیڈ ڈیزل 19 روپے 90 پیسے مہنگا کر دیا گیا۔ پیٹرول کی فی لیٹر نئی قیمت 272 روپے 95 پیسے ہو گئی۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار کہتے ہیں ہم آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدے میں ہیں، ایسے فیصلے نہیں کر سکتے جس سے ملک کو مشکلات ہوں۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں کم سے کم بڑھائی ہیں، ادھر مہنگائی کے ستائے عوام نے اضافہ مسترد کر دیا۔ ارکان پارلیمنٹ بھی پیٹرول قیمتوں میں اضافے پر برہم، ایم کیو ایم کی حکومتی فیصلے کی کھل کر مخالفت۔ ارکان پارلیمنٹ نے کہا حکومت کو آئی ایم ایف کے ساتھ کیے وعدے یاد ہیں لیکن عوام کے ساتھ کیے وعدے یاد نہیں۔ پیٹرولیم مصنوعات مہنگی کرنے کا ظالمانہ فیصلہ واپس لیا جائے۔ ایم کیو ایم کے صلاح الدین بولے ذرائع آمدن نہ ہونے پر لوگ خودکشی کرنے پر مجبور ہیں۔ اپوزیشن نے پیٹرول مہنگا ہونے پر حکومت کو نشانے پر رکھ لیا۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے سے مہنگائی بڑھے گی، حکومت نے جاتے جاتے عوام کو مزید بوجھ تلے دبا دیا۔ سفید پوش افراد کی کمر ٹوٹ چکی، رہنما پی ٹی آئی شاہ محمود قریشی کی دی نیوز روم میں گفتگو، کہا حکومت نے لوگوں کا جینا مشکل کر دیا ہے، ہمیں عدالتوں میں الجھایا جا رہا ہے تاکہ کوئی آواز اٹھانے والا نہ ہو۔ وزیر اطلاعات نے پیٹرولیم قیمتوں کے خلاف احتجاج کو سیاست قرار دے دیا۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں سیاست چمکائی جا رہی ہے، پتہ ہے حکومت بس چند دن کی ہے، ملک کو ڈیفالٹ سے بچانے کے لیے یہ فیصلہ کیا۔ وفاقی وزیر مریم اورنگزیب کی نیوز کانفرنس، کہا ریاست بچانے کے لیے سیاست داؤ پر لگائی، پیٹرول کی قیمت میں کم سے کم اضافہ کیا، پتہ ہے ایسے فیصلے عوام کو میں غصہ لاتے ہیں۔ وزیر اعظم نے بھارت کو مذاکرات کی پھر پیشکش کر دی، ہمسایہ معاملات کو میز پر بیٹھ کر حل کرے، اب جنگ کی کوئی آپشن نہیں، جوہری تصادم ہوا تو کوئی نہیں بچے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا پاکستان منرل سمٹ ڈسٹ ٹو ڈیولپمنٹ کے افتتاحی سیشن سے خطاب، کہا جنگ کا وقت گزر گیا، اب بات چیت سے آگے بڑھنا ہوگا، ہمیں ماضی کی غلطیوں سے سیکھ کر آگے بڑھنا ہوگا، امریکہ سے باہمی اعتماد پر مبنی تعلقات چاہتے ہیں، دھوکہ دینے کی کوشش والے تعلقات نہیں۔ حکومت نے تمام اداروں سے مل کر ایس آئی ایف سی بنائی، ایس آئی ایف سی تمام شراکت داروں کو ایک جگہ پر لاتا ہے، معدنیاتی منصوبے ترقی کا زینہ ہیں۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا پاکستان منرل سمٹ سے خطاب، کہا پاکستان بہت سے معدنیات سے بھرپور ہے، یہاں کان کنی کے وسیع مواقع ہیں، سرمایہ کار خزانوں کی دریافت میں کردار ادا کریں، ہمیں کبھی امید کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے، امن اور خوشحالی کے راستے پر گامزن رہنا ہی استقامت ہے۔ افغانستان پاکستان پر حملہ کرنے والوں کے خلاف کارروائی کرے، ایسا نہ ہوا تو افغانستان کے اندر ہمارا ایکشن ایک آپشن ہو سکتا ہے۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو کا وزارت خارجہ میں تقریب سے خطاب، کہا ہم افغانستان سے دہشت گرد سرگرمیوں کے تناظر میں اپنے دفاع کے لیے عالمی قانون پر عمل کریں گے، دہشت گردی کو روکنا دونوں ملکوں کے مفاد میں ہے، پاکستان دہشت گردی کے مقابلے کے لیے افغانستان کو مدد دینے کو تیار ہے۔
نگران وزیر اعظم کی کرسی کے لیے 5 نام شارٹ لسٹ، پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے نام اتحادی جماعتوں کے سامنے رکھ دیے۔ اتحادیوں نے دونوں بڑی جماعتوں کو مزید غور کا مشورہ دے دیا۔ نگران وزیر اعظم کے لیے 3 حتمی ناموں کا معاملہ قیادت پر چھوڑنے کی بھی تجویز۔ مجوزہ ناموں میں صرف ایک سیاستدان کا نام شامل، کسی ریٹائرڈ جج، جرنیل یا بیوروکریٹ کا نام شامل نہیں۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا غیر جانبدار ناموں پر اتفاق۔ بروقت الیکشن کے لیے حکومت چھوڑ رہے ہیں، ابھی تک ایسی کوئی بات نہیں آئی کہ الیکشن نہ ہو۔ سربراہ JUI مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں باجوڑ دھماکہ قومی سانحہ ہے، پوائنٹ سکورنگ نہیں ہونی چاہیے۔ جو لوگ دہشت پھیلا رہے ہیں وہ دین کی خدمت نہیں کر رہے۔ دہشت گردی کا جواب دہشت گردی سے نہیں دیں گے، ہم اس آزمائش کا مقابلہ کریں گے۔ فل کورٹ بنے گا یا نہیں، سپریم کورٹ نے فیصلہ محفوظ کر لیا۔ سپریم کورٹ کا پہلے فل کورٹ تشکیل دینے کی درخواستوں کو سننے کا فیصلہ۔ فوجی عدالتوں میں ٹرائل کی آئینی حیثیت کو دیکھنا ہے۔ سویلینز کے فوجی عدالتوں میں ٹرائل کیس کی سماعت کے دوران چیف جسٹس کے ریمارکس۔ جسٹس مظاہر نقوی نے کہا قانون پک اینڈ چوز کی اجازت نہیں دیتا، اگر انکوائری ہوئی تو ریکارڈ پر کیوں نہیں۔ جسٹس عائشہ ملک نے کہا مجسٹریٹ کے آرڈر میں ملزموں کو ملٹری کورٹس بھیجنے کی وجوہات کا ذکر نہیں۔ ملکی مفاد کے خلاف دستاویزات کا انکشاف کرنے والا مجرم قرار۔ آفیشل سیکرٹ ایکٹ ترمیمی بل 2023 قومی اسمبلی سے منظور۔ دستاویزات یا معلومات تک غیر مجاز رسائی حاصل کرنے والا مجرم ہوگا۔ ممنوع جگہ پر حملہ کرنے والا بھی جرم کا مرتکب ہوگا۔ بل کے مطابق ریاستی مفادات کے خلاف کام کرنے والے کے خلاف کارروائی بھی اسی ایکٹ کے تحت ہوگی۔ امن عامہ کے خلاف کام کرنے والے شخص کو 3 سال قید، 10 لاکھ روپے جرمانہ یا دونوں سزائیں دی جائیں گی۔ وسیم اکرم پلس بھی مائنس ہو گئے۔ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کسی کے منظور نظر نہ رہے۔ پارٹی پالیسی سے انحراف پر PTI کا ایکشن۔ جنوبی پنجاب کے مختلف اضلاع سے 22 ارکان کو پارٹی سے نکال دیا۔ سابق MNA سردار محمد خان لغاری اور سابق وفاقی وزیر مخدوم خسرو بختیار کی بنیادی رکنیت بھی ختم کر دی گئی۔ نوٹیفیکیشن جاری۔ سندھ میں اپوزیشن کو نگران وزیر اعلیٰ کی تلاش۔ اپوزیشن جماعتوں نے نگران وزیر اعلیٰ کے لیے مشاورت کا آغاز کر دیا۔ MQM اور GDA رہنماؤں کے درمیان سندھ میں نگران حکومت سے متعلق بات چیت۔ سندھ اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر رانا انصاری کہتی ہیں اگر نگران وزیر اعلیٰ پر اتفاقی رائے نہ ہوا تو فیصلہ الیکشن کمیشن کے پاس جائے گا۔ میڈیکل بورڈ کی تشدد کی شکار ملازمہ کو بچانے کی کوششیں۔ لاہور میں زیر علاج مریضہ کی حالت میں کچھ بہتری، آکسیجن کی ضرورت کم ہو گئی۔ سربراہ میڈیکل بورڈ کا کہنا ہے رضوانہ کی آنکھوں میں خون جمع ہوا ہے، 3 دینے کی یقین دہانی۔